آج پھر میرا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ میں بامشکل ہی اپنے بیڈ سے اٹھی اور اپنا چکراتا سر اپنے ہاتھ سے تھاما۔ مجھے لگا شاید اس بار سسر جی کی دوا نے اپنا اثر دکھا دیا ہے، شاید میں امید سے ہو چکی ہوں، لیکن میری یہ کیفیت تو پچھلے 2 ماہ سے تھی۔ جب بھی میں سسر جی کا حکیمی قہوہ پیتی میرا جی متلانے لگتا، مجھ پر غنودگی سی طاری ہونے لگتی اور ہر بار مجھے یہ خوش فہمی ہوتی کہ شاید اس بار میں حاملہ ہو چکی ہوں۔ بامشکل چکراتے سر کو تھام کر جب میں کھڑی ہوئی تو ایک درد کی لہر میری ریڑھ کی ہڈی سے اٹھتی ہوئی میری ٹانگوں کو کانپنے پر مجبور کر گئی۔ اتنا شدید درد محسوس کر کے میں سسک اٹھی تھی۔ اس حکیمی دوائی کا اثر اتنا سخت تھا کہ میرا پورا وجود درد سے چور ہو جاتا۔ خود کو ضبط دلاتی میں کمرے سے باہر نکلی اور سب کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ سسر کچن کے سامنے ہی لگے صوفے پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھے بار بار اخبار ہٹا کر دیکھ رہے تھے۔ چکراتا سر اور ڈگمگاتے قدموں کو بامشکل سنبھالتے ہوئے میں نے ناشتہ انہیں اور شوہر کو پیش کیا۔ میری خراب حالت دیکھ کر سسر سے رہا نہ گیا تو وہ بولے، بیٹی کیا ہوا، آج تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی؟ ان کے سوال پر میں جھینپ سی گئی اور پھر بولی کہ کچھ نہیں ابا جی، بس ہلکا سا بخار محسوس ہو رہا ہے۔ وہ میرا سر تھپک کر بولے کہ اچھا کچھ دیر بعد میں تمہیں ایک مجون دوں گا، اسے کھا کر تمہاری طبیعت بالکل حشاش بشاش ہو جائے گی۔ میں ہاں میں سر ہلانے لگی۔ سسر جیسے ایک مشہور حکیم کی بہو ہونا بھی میرے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ ان کی دوا لیتے ہی فوراً سے آرام آ جاتا۔ انہوں نے ایک دواخانہ گھر میں بھی بنا رکھا تھا جو کہ گھر کے رہائشی حصے سے بالکل الگ تھلگ بنا ہوا تھا۔ اس میں جانے کی اجازت ہمارے گھر میں سے کسی کو نہیں تھی۔ ایک بار صاف صفائی کرنے کے لیے میری نند گئی، مگر سسر نے اسے اتنا ڈانٹا کہ وہ الٹے پاؤں روتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ ان کے پاس جو بھی مریض آتا بیرون دروازے سے آتے جاتے تھے۔ میری شادی کو 1 سال ہو چکا تھا، مگر اولاد جیسی نعمت کی امید ابھی تک میسر نہیں ہوئی تھی۔ میں نے شوہر سے کہا کہ ڈاکٹر کو چیک کرواتے ہیں، لیکن وہ کہنے لگے کہ کیا ضرورت ہے ڈاکٹر کی، میرے ابا جی بہت بڑے حکیم ہیں، لوگ دور دور سے علاج کروانے ابا کے پاس آتے ہیں، اور تم ڈاکٹر پر جانے کا دوبارہ نام مت لینا۔ میں نے بھی کہنا چھوڑ دیا۔ سسر چونکہ حکیم تھے اس لیے اب میرا شوہر روزانہ ایک خاص قسم کی دوا لے کر آتے اور اسے قہوے میں ملا کر مجھے پچھلے 2 ماہ سے پلا رہے تھے۔ کہتے تھے اس سے تم بہت جلد صاحب اولاد ہو جاؤ گی، مگر ابھی تک مجھے خوشخبری نہیں ملی تھی۔ میرے گھر میں میرے شوہر اور سسر کے علاوہ 16 سالہ نند بھی موجود تھی جو مجھے بہت عزیز تھی۔ شوہر اپنی جاب کے لیے گھر سے نکلتے تو سسر بھی ہمیشہ کی طرح اپنے اس مخصوص کمرے میں چلے جاتے جہاں ان کی حکمت کا سامان پڑا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ وہ بے اولادی کے لیے ایک خاص عمل کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو علاج کروا کر تنگ آ چکے ہوں، اور سسر کے اس خاص عمل سے عورت 100% حاملہ ہو جاتی ہے۔ آج بھی ایک عورت کے ساتھ وہی عمل کرنا تھا۔ نہ جانے وہ اندر ایسا کیا عمل کر رہے تھے، مجھے تجسس سا ہونے لگتا تھا، لیکن پھر بھی میری کبھی دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ حالانکہ ایک کھڑکی اندرون حصے میں موجود تھی جو اس خاص کمرے میں کھلتی تھی، لیکن وہ بھی اندر سے لاک رہتی تھی۔ اس کمرے میں بس وہی عورتیں جاتی تھیں جنہوں نے وہ خاص عمل کروانا ہوتا تھا۔ میرے سسر جب شام کو واپس آئے تو چہرے سے بہت تھکے تھکے لگ رہے تھے، لیکن چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی۔ مسکرا بھی رہے تھے۔ کہنے لگے، آج اس عورت کے عمل نے مجھے تھکا کے رکھ دیا۔ پھر انہوں نے میرا نام لے کر پکارا۔ میں ان کے پاس گئی تو وہ مجھے ایک خاص مجون دے کر بولے کہ اسے کھا لو، تمہارے سبھی درد اور بخار ٹھیک ہو جائے گا، مگر ہاں یہ صرف رات کو ہی کھانا، ورنہ اس کا اثر نہیں ہوگا۔ میں نے خاموشی سے وہ دوا لے لی اور رات کا انتظار کرنے لگی۔ رات ہوتے ہی کھانے سے فارغ ہو کر میں نے اس مجون کو لیا تو ٹھیک 5 منٹ بعد میرے سبھی درد ختم ہونے لگے۔ میرا پورا وجود مجھے ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگا اور ایک گہری نیند میری آنکھوں میں اترنے لگی۔ مجھے اپنے شوہر سے ڈھیروں باتیں کرنی تھی، مگر نیند اس قدر حاوی تھی کہ میں لیٹتے ہی سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو شوہر کمرے میں موجود نہیں تھا۔ میں بکھلا کر اٹھتے ہوئے ارد گرد دیکھنے لگی۔ مجھے حیرانی ہوئی کیونکہ دن کے 10 بج رہے تھے جبکہ میں صبح 8 بجے اٹھ جاتی تھی۔ شاید میرے شوہر نے مجھے نہیں جگایا۔ میرے ذہن میں ابھی یہ بات آئی ہی تھی کہ آج تو اتوار کا دن ہے، شاید اس لیے مجھے نہیں جگایا۔ میں اٹھنے لگی تو مجھے میرے پاؤں کے بیچ میں کسی اضافی چیز کا احساس ہوا۔ میں نے چکراتے ہوئے ماتھے کو زور سے دباتے ہوئے جب کمبل ہٹایا تو میری دھندلائی آنکھیں پوری طرح سے کھل گئیں۔ میں پلکیں جھپکنا ہی بھول چکی تھی۔
ساری نیند تو گویا ایک پل میں ہی اڑن چھو ہو چکی تھی۔ میرے پیروں کے بیچ ہاتھ میں پہننے والی گھڑی پڑی تھی۔ میں نے فوراً اسے اٹھا کر اپنے سامنے کیا۔ یہ گھڑی تو میرے سسر کی تھی، اسے وہ ہمیشہ پہن کر رکھتے تھے، مگر یہ میرے بستر پر کیا کر رہی تھی؟ میرا دل تو کچھ پل کے لیے یوں تھا دھڑکنا ہی بھول گیا ہو۔ میرے دل میں عجیب سے خیالات آنے شروع ہو گئے تھے۔ میں نے خود کو جھٹکا کہ ہو سکتا ہے میرے شوہر نے سسر کی گھڑی مانگ کر پہن لی ہو۔ مجھے اپنے سسر کے بارے میں یوں نہیں سوچنا چاہیے۔ میں بے تاثر انداز میں کمرے سے باہر نکلی تو میرا شوہر سسر کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ میری طبیعت دریافت کرنے لگا۔ مجھے نہ جانے اس پل کیا سوجی، میں سسر کی گھڑی ہوا میں لہرا کر بولی کہ ابا جی، یہ آپ کی ہی گھڑی ہے نا؟ میرے شوہر نے فوراً وہ گھڑی میرے ہاتھ سے جھپٹ لی اور آنکھیں سکیڑ کر پہلے گھڑی اور پھر اپنے باپ کو دیکھنے لگا، جبکہ میرا سسر نظریں چرانے لگا تھا۔ ان کے اس تاثر نے میرا دل گویا مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ میرا شوہر سوالیہ نظروں سے اپنے باپ کو دیکھنے لگا تو سسر بات کو سرسری سا کرتے ہوئے بولے کہ گر گئی ہوگی، میں تو خود صبح سے اپنی گھڑی ڈھونڈ رہا ہوں۔ اچھا ہوا جو بہو کو مل گئی۔ اس دن پہلی بار مجھے لگا تھا جیسے میرا سسر ہم سے کچھ تو چھپا رہا ہے۔ میرے ہوش اڑنے لگے تھے۔ میں سمجھی تھی کہ میرے شوہر نے وہ گھڑی پہنی ہوگی۔ میں مزید گہرائی میں سوچنا نہیں چاہتی تھی، آخر کو وہ ہمارے بڑے بزرگوں میں شمار ہوتے تھے۔ لیکن اب میرے اندر ایک بے چینی سی لگ گئی تھی۔ میں ابھی اسی الجھن سے نہیں نکلی تھی کہ اس دن جو ہوا وہ دیکھنے کے بعد میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں سسر اور شوہر کے جانے کے بعد سسر کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی کہ تبھی مجھے ان کے بیڈ کے نیچے کسی شے کے پڑے ہونے کا گمان ہوا۔ عموماً ان کے کمرے کی صفائی میری نند رمشا ہی کیا کرتی تھی۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھا کر جوں ہی بیڈ کے نیچے موجود اس گٹھری کو نکالا تو میں کچھ پل حیرت سے بس دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس گٹھری میں میرے پرانے کپڑے پڑے تھے جنہیں میں چند ماہ پہلے پھینک چکی تھی، مگر یہ سسر کے کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ وہ بھی یوں؟ میری سوچ ایک حد تک جا کر تھم سی گئی تھی۔ میں نے ان کپڑوں کو گٹھری سے نکال کر دیکھا تو ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ کپڑے جگہ جگہ سے کاٹے گئے تھے، اور صرف اتنا ہی نہیں، میرے ٹوٹے بالوں کا گچھا بھی وہاں موجود تھا۔ میری تمام تر سوچیں منجمد ہو چکی تھیں۔ ان سب کا سسر سے کیا تعلق؟ میری اشیاء کا سسر کے پاس اتنا سنبھال کر رکھنے کا کیا مطلب ہو سکتا تھا؟ دماغ جو اشارہ دے رہا تھا وہ دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ کہیں میرا سسر مجھ پر بری نظر تو نہیں رکھ رہا تھا؟ میں پہلے ہی کئی مسائل اور کرب سے دوچار تھی، مگر یہ سب دیکھ کر میرا سر مزید درد سے پھٹنے لگا تھا۔ شام کو جب شوہر اور سسر اپنے کام سے واپس آئے تو میں نے پہلی بار نوٹ کیا تھا کہ میرا سسر میرا خیال میرے شوہر سے کئی زیادہ رکھ رہا تھا۔ جہاں جو بات شوہر کو پوچھنی چاہیے وہی میرا سسر بول رہا تھا۔ مجھے اب ان کی نیت پر شک ہونے لگا تھا، مگر میں صرف شک کی بنیاد پر سسر کو شوہر کی نظروں میں قصوروار نہیں ٹھہرانا چاہتی تھی۔ وہ کیوں میرے منہ سے اپنے والد کے بارے میں غلط بات سن کر برداشت کرتا؟ البتہ ان کے کمرے میں موجود کپڑوں کو میں پہلے ہی باہر پھینک چکی تھی۔ رات ہوئی تو شوہر میرے پاس آیا، میری جانب آج پھر ایک کہوا بڑھایا۔ کچھ بے چینی اور بے دلی کی وجہ سے آج میرا پینے کا موڈ نہیں تھا۔ شاید شوہر بھی سمجھ چکا تھا۔ وہ میرا گال تھپ تھپا کر بولا کہ بس ایک ہفتہ مزید تمہیں یہ دوا لینی پڑے گی، اس کے بعد تم ضرور حاملہ ہو جاؤ گی۔ شوہر کی بات سن کر میں پر امید سی ہو گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس حکیمی قہوے کو پینے لگی۔ دن بدن اس کا ذائقہ مزید کڑوا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اسے پینے کے بعد مجھے کسی چیز کی ہوش نہ رہتی اور میں 5 منٹ کے اندر اندر سو جایا کرتی۔ آج جب میں تھوڑی بہت ہوش میں آئی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مجھے کوئی اٹھا کر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے چل رہا ہے۔ میں پوری طرح نیند سے بیدار نہیں ہوئی تھی، مگر میں آواز اور لہجہ سن سکتی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے قریب میرا شوہر نہیں بلکہ سسر موجود ہے۔ مجھے اس خیال کا آنا تھا کہ میں بجلی کی تیزی سے اپنا بوجھل دماغ پوری طرح بیدار کر کے اٹھ بیٹھی۔ دیکھا تو دن کی روشنی میرے کمرے میں پھیل چکی تھی۔ میرا شوہر نہ جانے کیوں بیڈ پر بیٹھا ہانپ رہا تھا، جیسے کہیں سے بھاگ کر آیا ہو۔ جب میری نظر سامنے پڑی تو میں بکھلا کر رہ گئی۔ میرا سسر میرے ہی کمرے میں موجود تھا، اپنے کف کے بٹن بند کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے فوراً سے اپنا دوپٹہ خود پر اوڑھا۔ اس طرح سے کون بہو کے کمرے میں آتا ہے؟ مجھے یہ بات بہت بری سی لگی تھی۔ میرا پورا وجود درد سے چور چور ہو چکا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نہ جانے کتنے میل پیدل چلنے کے بعد ابھی بستر پر لیٹی ہوں۔ سسر کو میں کن آنکھوں سے دیکھنے لگی تو وہ بولا، بہو
ناشتے کا وقت ہو چکا ہے، مگر تم تو یوں گہری نیند میں سوتی ہو جیسے سوئی ابھی ہو۔ بھوک کی وجہ سے مجھے مجبوراً تم دونوں کے کمرے میں آنا پڑا۔ اب جلدی سے اٹھ کر مجھے ناشتہ دے دو۔ میں سسر کی بات کو نظر انداز کر چکی تھی۔ اپنی دن بدن گرتی صحت اور عجیب و غریب خیالات نے میرے دماغ میں کئی وسوسے ڈال دیے تھے۔ میں اب تھک چکی تھی اس روز روز کے علاج سے۔ میرا پورا وجود کمزوری سے کانپ رہا تھا، جیسے کئی سوئیاں ایک ساتھ میرے وجود میں چبھا دی گئی ہوں۔ اگر میرے نصیب میں اولاد ہوتی تو مجھے ایک نہ ایک دن ضرور مل ہی جاتی، مگر یوں روزانہ نہ جانے ایسا کون سا علاج تھا جس سے مجھے کوئی ہوش ہی نہیں رہتا تھا۔ میں انہی سوچوں میں مگن اپنے کمرے کی صفائی کر رہی تھی، تبھی میرے ہاتھ نے الماری کے اوپر موجود ایک پیکٹ کو چھوا۔ میں نے تعجب سے اس پیکٹ کو کھول کر دیکھا تو ایک پل کے لیے سوچ میں پڑ چکی۔ یہ تو ہو بہو وہی حکیمانہ دوائی تھی جو میرا سسر میرے شوہر کو مجھے پلانے کے لیے دیتا تھا، مگر یہ کوئی حکیمی نہیں بلکہ فارمیسی کی دوا تھی۔ مزید جان کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب میں نے ان دوائیوں کے مقصد کے بارے میں پڑھا۔ وہ دوا تو کسی کو بے ہوش کرنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی، مگر سسر اتنا بڑا جھوٹ بول کر مجھے بے ہوش کر کے کیا کھیل کھیل رہے تھے۔ میں صدمے کی کیفیت میں وہیں الماری سے لگ چکی تھی۔ یہ دوا یعنی دوا ملا کر حکیمی قہوہ تو میرا شوہر بھی پیتا تھا، تو پھر ہم دونوں کے بے ہوش ہو جانے کے بعد سسر؟ اس سے آگے سوچنے کی مجھ میں ہمت نہیں بچی تھی۔ میں اپنی حالت پر بے بسی سے رونے لگی۔ آخر کیا سچ تھا کیا جھوٹ، مگر اب میں مزید اندھیرے میں نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے ہر حال میں سچ کی تہہ تک پہنچنا تھا۔ آج شام مجھے جو کرنا تھا میں سوچ چکی تھی۔ رات کو معمول کے مطابق شوہر کمرے میں سسر کا دیا ہوا قہوہ لے کر کمرے میں داخل ہوا اور اس میں وہی لیبل کے بغیر دوا ملانے لگا۔ شوہر خاصا مطمئن تھا اور ایک بار پھر پیار سے میرا ہاتھ سہلا کر بولا، بس 2 دن کی بات ہے، اس کے بعد دیکھنا ہم پر کیسے کرم ہو جاتا ہے۔ میں مصنوعی اپنائیت کا اظہار کرتے ہوئے اس قہوے کو لبوں سے لگا گئی، پھر موقع پاتے ہی اسے پاس موجود کوڑے دان میں گرا دیا۔ میں آج دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر مجھے اور شوہر کو بے ہوش کرنے کے بعد اس کمرے میں آتا کون ہے۔ میں جان بوجھ کر سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد جو کچھ ہوا وہ جان کر میرا وجود کانپ گیا۔ میں آنکھیں موندے لیٹی تھی کہ میرے شوہر نے مجھے آواز دی۔ جب میری جانب سے کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا تو وہ میرے قریب سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں حیران ہوئی کہ اس دوا کا شوہر پر کوئی اثر کیوں نہیں ہوا۔ میری آنکھیں بند تھیں مگر میں سب کچھ سن اور محسوس کر سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد میرا شوہر واپس کمرے میں داخل ہوا۔ اس بار اس کے ساتھ سسر بھی تھا۔ سسر میرے قریب آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر نبض چیک کرنے لگا۔ میری تیز دھڑکنیں کہیں اسے یہ نہ اشارہ کر دیں کہ میں جاگ رہی ہوں، یہ سوچ کر میرا دل مزید تیز دھڑکنے لگا۔ تبھی جو کچھ میرا شوہر بولا اسے سن کر مجھ پر تو جیسے پہاڑ ہی ٹوٹ پڑا تھا۔ شوہر کی آواز گونجی۔ وہ بولا کہ ابو بس آج کا دن اور پھر کل اس علاج کا آخری دن ہے، کل مجھے وہ مل جائے گا جو میں چاہتا ہوں۔ شوہر کی بات مجھے تجسس میں مبتلا کر رہی تھی۔ تبھی سسر پر اعتماد سا ہو کر بولا کہ ہاں بس تم اپنے دوست کو وقت پر بلا لینا، اب آگے جو کرنا ہے وہ اس نے ہی کرنا ہے۔ بس سب کچھ وقت پر ہو جائے اور بہو کو بھی ہوش نہ آئے، ورنہ کسی غیر شخص کو اپنے قریب دیکھ کر کئی سوالات کھڑے کر دے گی۔ شوہر اور سسر کی باتیں میرے رونگٹے کھڑے کر رہی تھیں۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ میرا ان دونوں پر سے اعتماد اٹھ چکا تھا۔ کیا سمجھا تھا انہیں، مگر کیا نکلے تھے۔ بیوی تو شوہر کی عزت ہوا کرتی ہے، مگر میرا شوہر ہر رات نہ جانے اپنے باپ کے ساتھ مل کر کیا کیا کرتا تھا۔ میں بے حد مشکل سے اپنے تاثرات نارمل کر رکھ پا رہی تھی تاکہ لگے کہ میں سو رہی ہوں۔ کچھ دیر بعد میری ٹانگ پر مجھے کسی گیلی چیز کا احساس ہوا اور پھر چند لمحوں کے بعد ایک نوکیلی باریک چیز میرے وجود میں داخل ہو گئی۔ میں بامشکل ضبط کر سکی۔ وہ باریک سرنج نہ جانے کون سی دوا میرے وجود میں داخل کر رہی تھی کہ میرے جسم کی نس نس میں درد اٹھ چکا تھا۔ میری دونوں ٹانگیں درد سے ہل بھی نہیں پا رہی تھیں۔ مجھے درد کے بعد اپنا وجود سن ہوتا محسوس ہوا۔ تبھی سسر نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، آج کے لیے بس یہی دوا کافی ہے، کل اس پروسیس کا آخری مرحلہ ہے، دعا کرو کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو ورنہ ہمارا راز کھل کر سامنے آ جائے گا اور تم کبھی باپ نہیں بن سکو گے۔ ان کی ایسی باتیں سن کر میرا دل چاہا کہ دونوں باپ بیٹے کا منہ نوچ لوں۔ کیسے بے شرم لوگ تھے، نہ جانے میرے ساتھ کیا کچھ غلط کر چکے تھے اور اب کل کیا کرنے والے تھے۔
کچھ دیر بعد وہ دونوں کمرے سے نکل گئے۔ میری آنکھوں میں موجود آنسو ابل کر باہر آنے لگے۔ میں کسے بتاتی، کس سے مدد مانگتی؟ مجھے اس پل کوئی بھی اپنا رازدار نہ ملا۔ نند ابھی خود معصوم تھی۔ ساس کو گزرے کئی سال بیت چکے تھے، جبکہ میرا شوہر اور سسر تو میری عزت کو نہ جانے کیسے کیسے تار کرنا چاہ رہے تھے۔ میرے والدین اس وقت مجھ سے کئی میل دور تھے۔ مجھے اس پل شدت سے سب یاد آ رہے تھے۔ میں بے آواز سانس روک کے رونے لگی تھی۔ درد کی شدت پورے وجود کو چور چور کر رہی تھی۔ مجھے بے تحاشا صدمہ محسوس ہوا تھا۔ جن لوگوں کو اپنی عزت کا محافظ سمجھا، وہی لوگ مجھے بے عزت کر چکے تھے۔ اب مجھے صبح کا انتظار تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی، میرے شوہر اور سسر کا رویہ یوں ہی نارمل اور پرسکون تھا، گویا کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے پہلی بار خود غرض ہو کر سوچا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آج وہ حکیمی قہوہ میں اپنی نند کو پلا کر اپنی جگہ سلا لیتی ہوں۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ میرے ساتھ کون سا گھنونا کھیل کھیلنا چاہتے تھے۔ شاید میری جگہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر ان کا ضمیر انہیں ملامت کرے۔ میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ رات کے وقت جب شوہر کمرے میں آیا تو قہوہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ آج میں کسی کام سے جا رہا ہوں، کل صبح لوٹ کر آؤں گا۔ میں جانتی تھی کہ آج وہ کہاں جا رہا ہے۔ وہ لوگ مجھے بے ہوش کر کے نہ جانے کس غیر مرد کو بلا کر میرے ساتھ نہ جانے کون سا گھٹیا کھیل کھیلنا چاہ رہے تھے۔ میں نے کہا آپ جائیں، میں یہ پی کر سو جاؤں گی۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ سسر اپنے کمرے میں سو چکے تھے۔ میں اپنی نند کے کمرے میں آئی تو وہ اپنے کالج کا پڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ رمشا، مجھے اکیلے نیند نہیں آ رہی، تم پلیز میرے ساتھ سو جاؤ۔ وہ میری بات مان گئی۔ اسے فلو ہو رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر قہوہ دیکھ کر اس نے کہا کہ بھابھی میں یہ پی لوں؟ مجھے تو کوئی بہانہ کرنا ہی نہیں پڑا تھا، اس نے خود ہی مجھ سے پوچھ لیا تھا۔ میں نے کہا ہاں پی لو۔ اس نے وہ قہوہ پی لیا اور کچھ دیر بعد ہی وہ سو گئی۔ میں نے ایک لحاف اس پر اڑا دیا اور اس کا چہرہ تک چھپا لیا۔ میں اپنے ہی کمرے میں پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ رات کے 2 بجے میرا شوہر اور میرا سسر کمرے میں آئے اور میرے شوہر نے رمشا کو گود میں بھر لیا۔ اتفاق ایسا تھا کہ اس کا لحاف ابھی بھی اس پر تھا اور چہرہ بھی چھپا ہوا تھا۔ وہ مجھے سمجھ کر اپنی بہن کو کمرے سے باہر لے گئے۔ میں دبے پاؤں پیچھے گئی تو سسر کے خاص کمرے کا اندرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہاں رمشا کو اس کمرے میں لے گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ میں حیران تھی، وہاں وہ رمشا کو کیوں لے کر گئے تھے؟ میں اس کمرے کے پاس آ گئی تو مجھے اندر سے سسر اور شوہر کے علاوہ ایک تیسرے شخص کی بھی آواز آنے لگی تھی۔ مجھے بے چینی سی ہونے لگی کہ ابھی تک انہوں نے رمشا کے اوپر سے لحاف نہیں اتارا، کیونکہ اگر وہ لحاف اتار دیتے تو رمشا کو دیکھ لیتے۔ میرا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ رمشا کے ساتھ کچھ برا ہو، مجھے تو بس یہ تھا کہ رمشا کو دیکھ کر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ مجھے بے چینی سی ہونے لگی تھی۔ آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا لیکن کمرے سے کوئی بھی باہر نہیں آیا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ لوگ رمشا کو دیکھ کر بھی اس کے ساتھ کوئی گناہ یا بدکاری کریں؟ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں دونوں باپ بیٹا رمشا کو کمرے میں چھوڑ کر بیرونی دروازے سے باہر نہ نکل گئے ہوں۔ وہ تیسرا شخص رمشا کے ساتھ، اس خیال نے میرے دل کی دھڑکنیں بڑھا دی تھیں۔ میرے سسر اور شوہر جیسے بھی تھے لیکن رمشا بے قصور تھی۔ میں نے ایک کرسی کمرے کے دروازے کے پاس رکھی اور روشن دان سے دیکھنے لگی۔ جیسے ہی میں نے اندر دیکھا میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ رمشا کے چہرے پر ابھی بھی لحاف موجود تھا۔ وہ تیسرا شخص ایک ڈاکٹر تھا۔ اس خاص کمرے میں سب ڈاکٹری آلات موجود تھے۔ میں جان چکی تھی کہ میرا سسر بے اولادی کا آخری علاج اس خاص کمرے میں لا کر کیا کرتا ہے۔ وہ ڈاکٹر ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا عمل کر چکا تھا۔ میرا دل سینے میں ہی تھم کر رہ گیا تھا کیونکہ وہ رمشا کے ساتھ یہ عمل کر چکا تھا۔ وہاں اس وقت ایک لیڈی ڈاکٹر بھی موجود تھی۔ میں بے جان وجود کے ساتھ نیچے اتر آئی۔ کچھ دیر بعد ایک گاڑی کے واپس جانے کی آواز آئی اور اس کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ جیسے ہی میرے شوہر اور سسر نے مجھے سامنے کرسی پر بیٹھے دیکھا، دنگ سے رہ گئے۔ دونوں ہی میرے پاس دوڑے چلے آئے، کہنے لگے تم یہاں ہو تو وہ کون ہے جسے ہم تمہاری جگہ؟ میں نے کہا رمشا۔ یہ سن کر میرا سسر اور شوہر کی رنگت اڑی تھی۔ میرا سسر اپنے بال نوچنے لگا۔ میرا شوہر ایک نامرد تھا، اس لیے مجھے اولاد جیسی نعمت دینے سے قاصر تھا۔ پہلے تو وہ مجھے ایسی نشاور ادویات دے کر بہلاتا رہا۔ اس نے میرے سسر کے ساتھ مل کر یہ پلان بنایا کہ وہ میرے ساتھ یہ فعل اپنا کر مجھے حاملہ کر دیں گے تاکہ دنیا کے سامنے میرا شوہر خود کو ایک مکمل مرد ثابت کر سکے۔ لیکن سب کچھ الٹا ہو چکا تھا۔ میرا شوہر اور سسر اپنے ہی بچھائے گئے جال میں خود پھنس کر رہ گئے تھے۔ میرا سسر یہ گناہ
کئی عورتوں کے ساتھ کر چکا تھا جن کے شوہر نامرد تھے، کیونکہ عورتوں کے گھر پیدا ہونے والے بچوں کا باپ ان کا شوہر نہیں ہوتا تھا۔ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔